السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام ناظرین کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ القراءۃ الراشدہ حصہ ثانی میں سے ہے، جس کا ہیڈنگ اور عنوان ہے عید الاضحیٰ۔ دوستو، یہ ہمارا اسلامی تہوار ہے، سال میں ایک مرتبہ ہم لوگ اس تہوار کو مناتے ہیں، اور یہ سبق جو یہاں لایا گیا ہے، اس سبق میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ عید الاضحیٰ میں جو چیزیں پیش آتی ہیں، مثلا گوشت کی جو تقسیم ہے اس میں جتنے حصے لگتے ہیں، اسی طرح اس دن جو کلمات پڑھے جاتے ہیں، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اور حاجی لوگ اس دن جو چیز کرتے ہیں، ایسے ہی اس دن ہم کس راستے سے جاتے ہیں، کس راستے سے لوٹتے ہیں، اور اس میں کیا کیا چیزیں پیش آتی ہیں، اکثر وہ چیزوں کو یہاں پیش کرنے کی یہاں پر عربی زبان میں لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر اس کے الفاظ معنی کو اتار لیں اور آپ کوشش کریں کہ ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے ہوئے عربی زبان میں کچھ لکھ لیں، تو انشاءاللہ ضرور آپ جو کہ ایک صفحہ اپنی نوٹ تیار کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کی عربی بھی اچھی ہو جائے گی، اور آپ ضرور ایک کام بھی کر لیجیے گا کہ اس کے الفاظ میں نوٹ کر کے آپ اس کو اپنی روزمرہ کی بولچال میں استعمال کیجیے، تاکہ آپ کی تعبیر بھی اچھی ہو جائے، آپ کی انشاء بھی اچھی ہو جائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کان اليوم الاخیر من شہر ذی القعدۃ، ذی قعدہ مہینے کا آخری دن تھا۔ وکان اليوم التاسع والعشرون من الشہر، التاسع والعشرون کے معنی 29، اور پورے کا معنی ہوگا اور مہینے کا 29واں دن تھا۔ رعا والدی الہلال، میرے والد نے چاند کو دیکھا۔ وکان دقیقا جدا، اور چاند تو بہت باریک تھا۔ کان کا جو اسم ہے وہ ضمیر ہے جو لوٹ رہی الہلال کی طرف، اور دقیقا جدا کان کی خبر ہے، اور وہ چاند بہت باریک تھا۔ وما رأیتہ الا باجتہاد وبحث، اور میں نے اس چاند کو نہیں دیکھ پایا مگر بہت ہی کوشش اور تلاش و جستجو کے بعد، یعنی میں نے اس چاند کو کوشش اور تلاش و جستجو کے بعد ہی دیکھ پایا۔ ورأیت والدی یقول ویدعو، اور میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ قلت لہ، میں نے ان سے کہا، ماذا تقول فی دعائک یا ابی، آپ اپنی دعا میں کیا کہہ رہے تھے اے میرے ابو؟ ماذا تقول، آپ کیا کہہ رہے تھے، فی دعائک اپنی دعا میں، یا ابی اے میرے ابو؟ قال والدی، میرے والد نے کہا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى الہلال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے تو قال کہتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ اہل یہل اہلالا کے معنی چاند نکالنا، اور امن اور ایمان، امن و ایمان یعنی امن و سلامتی۔ ربی و ربک، میرا رب اور تمہارا رب، یعنی رب کا جو ضمیر ہے وہ چاند کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور رشد کے معنی رشدون و رشادون کے معنی آتے ہیں نیکی بھلائی، یعنی خیرون کے معنی بھی بھلائی، ایک ہی معنی ہے۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے، یا اللہ اس چاند کو ہمارے لیے باعث امن و امان اور سلامتی کا ذریعہ بنا۔ ربی و ربک اللہ، میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے، نیکی اور بھلائی کا چاند۔ یہ دعا ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، اور آپ بھی اسے یاد کر لیں۔ فتعلمتہ من والدی وحفظتہ، میں نے اس کو اپنے والد سے سیکھ لیا اور میں نے اسے اس دعا کو میں نے یاد کر لیا۔ وظننت ان العید غدا، اور میرا خیال تھا کہ عید کل ہے۔ فاخبرنی ابی، تو میرے ابو نے مجھے بتلایا کہ ان العید بعد 9 ایام، عید تو 9 دن کے بعد ہے۔ 9 ایام کے معنی 9 دن۔ آپ کو معلوم ہے کہ 3 سے 9 تک کی جو تمیز ہے
وہ جمع اور مجرور. اگر عدد مذکر ہے تو پھر تمیز مؤنث، اگر عدد مؤنث ہو تمیز مذکر. جیسے مذکر کی مثال بول دیں گے، جیسے ثلاثۃ رجال. فإن عید الاضحیٰ اليوم العاشر من شہر ذی الحجہ، اس لیے کہ عید الاضحیٰ ذی الحجہ مہینے کے 10ویں دن ہے یا 10ویں تاریخ کو ہے. اس لیے کہ عید الاضحیٰ ذی الحجہ مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہے یا 10ویں دن کو ہے. وفی الیوم الثامن من الشہر، اور مہینے کے 8ویں دن عطلت المدرسۃ، مدرسہ بند کر دیا گیا، یعنی مدرسے میں چھٹی ہو گئی. وأخبرنی المعلم، اور استاذ نے مجھ کو بتلایا کہ ان الحجاج، کہ حاجی لوگ یذهبون جاتے ہیں، اليوم آج، الی منا، حاجی لوگ آج منا جاتے ہیں، حیث یبیتون، جہاں وہ رات گزارتے ہیں. حیث کے معنی جہاں. وہذا اليوم، اور یہ وہ دن ہے، یسمى یوم الترویہ، جسے ترویہ کے نام سے جانا جاتا ہے. وفی صباح اليوم التاسع، اور 90 دن کی صبح کو، وہو یوم عرفہ، اور وہ عرفہ کا دن ہے. یذهب الحجاج الی عرفات، حاجی لوگ عرفات جاتے ہیں. یعنی 90 دن کی صبح کو جو کہ عرفہ کا دن ہے، حاجی لوگ عرفہ جاتے ہیں. وَيَظُلُّونَ هُنَالِكَ، وَيَظَلُّونَ، ظل یظل ضلالۃ کے معنی دوپہر گزارنا، اور وہ لوگ وہاں دوپہر کے وقت کو گزارتے ہیں. یدعون، اللہ سے دعا کرتے ہوئے، ویذکرون اللہ، اور اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہوئے. ویذهبون منها، اور وہ لوگ وہاں سے جاتے ہیں، الی المزدلفۃ، مزدلفہ جاتے ہیں. ویبیتون ہنالک، اور وہاں رات گزارتے ہیں. بات ہے یبیت بیتوتۃ کے معنی رات گزارنا. بہت ہی آسان سبق ہے، بہت ہی آسان. میں ترجمہ کرا رہا ہوں تاکہ ترجمہ آپ کو یاد ہو جائے. وفی صباح اليوم العاشر، اور 10ویں دن کی صبح کو، یرجعون الی منا، وہ لوگ منا لوٹتے ہیں. یہاں پر یرجعون فعل مضارع ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اب سوال ہے کہ جمع کیوں لائے؟ اس لیے کہ اس میں ہم ضمیر اس کا فاعل ہے، جو ضمیر لوٹ رہی ہے الحجاج، حجاج کرام کی طرف. وینحرون، نحر ینحر، نحرن کے معنی قربانی کرنا، اور وہ لوگ قربانی کرتے ہیں، یعنی مینا میں قربانی کرتے ہیں. وذالک یوم النحر، اور یہی قربانی کا دن ہے. وہو یوم العید، اور وہی عید کا دن ہے، کیونکہ ہم لوگ جس دن قربانی دیتے ہیں وہی عید کا دن ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے. وکان ابی اشترى بقرۃ سمینۃ للذبح، بقرۃ یا بقرات گائے، سمینۃ کے معنی موٹی، بقرۃ سمینۃ کے معنی آپ نوٹ کر لیجئے، ایک موٹی گائے. میرے ابو نے للذبح، قربانی کے لیے ایک موٹی گائے کو خریدا. قال، اور کہا، فیہا 7 سہام، اس میں 7 حصے ہیں. 7 سہام، 7 حصے. سہم جمع سہام کے معنی حصہ. اثنان لی ولی امک، 2 تو میرے لیے اور تمہاری ماں کے لیے. وواحد لک، اور ایک تمہارے لیے. واربعۃ لاخویک واختیک، اخون جمع اخوت میں قانون بھائی، اور اخت جمع اخوات بمعنی بہن. اور 4 تو 2 تمہارے بھائی کے لیے اور 2 تمہاری بہن کے لیے. اس طرح سے سارے 7 حصے ہو گئے. وکان ابی یعلفھا، علف یعلف، علفن کے معنی چارہ کھلانا، اور میرے ابو اس کو چارہ کھلاتے تھے. ہا کی ضمیر گائے کی طرف. ویسقیھا بنفسہ، اور خود سے اس کو پانی پلاتے تھے. وقال، اور کہا، فی ذلک فضیلۃ واجر، اس میں بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ کام تو بر اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. والیوم العاشر غیرنا اللباس، اور 10واں دن تو ہم نے لباس کو چینج کیا، لباس کو تبدیل کیا.
غیر یغیر تغییرا کہ میں چینج کرنا، تبدیل کرنا. وکان ابی قد اعد لی لباسا، اعد یعد اعدادا کہ میں تیار کرنا، اور میرے ابو نے میرے لیے لباسا جدیدا نیا لباس تیار کرایا. اما الحذاء رہی بات جوتے کی، حذاء جمع احذیۃ بامعنی جوتا، رہی بات جوتے کی تو فکان حذاء العید تو وہ عید کا جوتا تھا. وکان نظیفا اور وہ جوتا صاف ستھرا تھا. لم یتوسخ گندا نہیں ہوا تھا. توسخ یتوسخ توسخا کے معنی گندا ہونا. کأنہ جدید گویا کہ وہ جوتا بالکل نیا ہے. لأنی ما کنت البسه الا قلیلا، لبس یلبس کے معنی پہننا، میں نے اس کو نہیں پہنا تھا الا قلیل مگر تھوڑے دن، یعنی میں نے اس جوتا کو تھوڑے ہی دن پہنا تھا. وتطیب ابی وغیر اللباس اور میرے ابو نے خوشبو لگائی. تطیب یتطیب تطیبا کے معنی خوشبو لگانا، عطر لگانا. اور میرے ابو نے خوشبو لگائی. وغیر اللباس اور لباس کو چینج کیا، تبدیل کیا. وخرجنا مع الجماعت الى المصلی اور ہم لوگ جماعت کے ساتھ یعنی ایک ساتھ الى المصلی عیدگاہ کی طرف نکلے. فکبر وحلل جہرا، کبر کے معنی اللہ اکبر کہنا، آپ کے حاشی میں لکھا ہے کبر یکبر تکبیرا کے معنی اللہ اکبر کہنا، اور حلل یحلل تحلیلا کے معنی لا الہ الا اللہ کہنا. فکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے، وحلل اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے، جہرا بلند آواز سے. وصلی الامام بالناس اور امام نے لوگوں کو نماز پڑھائی. وخطب اور خطبہ دیا. وذکر احکام الاضحیۃ اور قربانی کے مسائل کا ذکر کیا، یعنی کہ قربانی کے مسائل کو بیان کیا. ورجعنا من المصلی بطریق آخر اور ہم لوگ عیدگاہ سے دوسرے راستے سے لوٹے. وذبح ابی البقرۃ اور میرے ابو نے گائے کو ذبح کیا. وسمی اللہ اور بسم اللہ پڑھا. وکبر اللہ اکبر کہا. ووزعت امی اللحم علی المساکین والاقارب والاصدقاء. وزع یوزع توزیعا کے معنی تقسیم کرنا. اور میرے ابو نے گوشت کو تقسیم کیا علی المساکین مسکین جمع مساکین غریب، غریبوں پر. والاقارب اقرب جمع اقارب کے معنی عزیز و اقارب رشتہ دار اور رشتہ داروں پر. والاصدقاء صدیق جمع اصدقاء دوست. اب ترجمہ دیکھ لیجئے. میری امی نے گوشت کو غریبوں، مسکین، عزیز و رشتہ دار اور دوستوں میں تقسیم کیا. وطبخت لنا ایضا اور ہمارے لیے بھی گوشت کو پکایا. طبخ یطبخ طبخا پکانا. فما تغدینا الا بلحم اضحیتنا. تغدا یتغدا تغدیا کے معنی دوپہر کا کھانا کھانا. ہم نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا الا بلحم اضحیتنا مگر اپنے قربانی کے گوشت سے. اضحیٰ و اضحیۃ جمع اضحیٰ بامعنی قربانی. ہم نے اپنی قربانی کے گوشت سے دوپہر کا کھانا کھایا. یہ ترجمہ کر لیجیے گا. وتوفر کثیر من اللحم. توفر یتوفر توفرا کے معنی بچنا، فاضل ہونا، اور بہت سے گوشت بچ گئے. فاحتفظت به امی تو میری امی نے اس کو محفوظ رکھا. وایبسته ایبس یوبس ایباسا کے معنی خشک کرنا، اور اس کو خشک کیا یعنی دھوپ میں سکھا کر خشک کیا. ولم نزل ناکل من هذا القدید. القدید کے معنی سکھایا ہوا گوشت. مدتا طویلتا ایک لمبی مدت تک، ایک زمانے تک. ولم نزل اور برابر، اور ہم برابر اس سوکھے ہوئے گوشت کو ایک لمبی مدت تک یعنی کہ بہت دنوں تک کھاتے رہے. وکانت فی ایام العید ثلاثت اور عید کے تیسرے دن. الثلاثت جو یہاں ہے یہ ایام مضاف کی صفت ہے. مآدب کثیرۃ یہ کانت کا اسم ہے. مأدبۃ جمع مآدب کی معنی دعوت، پارٹی. مآدب کثیرۃ بہت بڑی پارٹی. پھر ترجمہ دیکھیے.
وکانت فی ایام العید ثلاثت معادب کثیرۃ، اور عید کے تیسرے دن تو ایک بہت بڑی پارٹی تھی یا ایک بہت بڑی دعوت تھی. وکانت ایام اکل و شرب، اور وہ دن تو کھانے پینے کا دن تھا. وقد دعا ابی لیلۃ یوم العید جماعۃ من اصدقائہ، اور میرے ابو نے عید کے دن اپنے دوستوں اور اپنے پڑوسیوں میں سے بہت سے لوگوں کو دعوت دی. وقد دعا ابی لیلۃ یوم العید جماعۃ من اصدقاء و جیرانہ، جارون جمع جیران ان پہ نا پڑوسی. ترجمہ پھر سے دیکھیے. اور میرے ابو نے عید کے دن کی رات کو اپنے دوستوں اور اپنے پڑوسیوں میں سے یا ایک اپنے پڑوسیوں کی ایک جماعت کو دعوت دی. وصنعت امی طعاما ملونا، ملون کے معنی رنگ برنگ، اور میری امی نے رنگ برنگ کے کھانے تیار کیے. طعاما ملون کے معنی لکھ لیجئے رنگ برنگ کے کھانے، اس کو بریانی بھی بول سکتے ہیں ہم. اور میری امی نے رنگ برنگ کا کھانا تیار کیا. فاکثرت، اور بہت زیادہ کھانا تیار کیا. واطابت، اور بہت عمدہ بنایا. اطاب یطیب اطابتا، بائی فعال سے عمدہ بنانا، عمدہ تیار کرنا. والیوم الثانی، اور دوسرے دن تو کننا ضیوفا عند جارنا الکریم السید حسین الطبیب. دیکھیے جارنا الکریم جو ہے یہ مبدل ہے، اور السید حسین الطبیب یہ بدل ہے، یعنی جو اس کا معزز پڑوسی ہے وہی سید حسین الطبیب ہے. اور دوسرے دن تم اپنے معزز پڑوسی کے مہمان ٹھہرے، اپنے معزز پڑوسی سید حسین الطبیب کے مہمان ٹھہرے یا مہمان بنے. وکانت مأدبۃ عظیمۃ، اور وہ ایک بڑی پارٹی تھی. مأدبۃ عظیمۃ، اور وہ ایک بڑی پارٹی تھی. ولم آکل من اللحم فی طول الشہر، اور میں نے پورے مہینے میں، طول الشہر کیا ترجمہ کر لیجیے پورے مہینے، اور میں نے پورے مہینے میں اتنا گوشت نہیں کھایا. ما اکلت فی ثلاثۃ ایام، جتنا کہ میں نے 3 دنوں میں کھایا. ولم یضر شیئا، اور اس گوشت نے مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا. بہت اچھی تعبیر ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. اور میں نے پورے مہینے میں اتنا گوشت نہیں کھایا. ماں جتنا کہ اکلت فی ثلاثۃ ایام، 3 دنوں کے اندر کھایا. ولم یضر شیئا، اور گوشت نے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا. وکنت اسمع الامام من فجر یوم عرفۃ، یہ جملہ بڑا ہے، اس کو غور سے سنیے. اور میں نے امام کو یوم عرفہ کی فجر سے الی عصر الیوم الاخیر من ایام التشریق، ایام تشریق کے اخیر دن کے عصر تک. وہ ایام تشریق کب تک ہے؟ یعنی الثالث عشر من ذی الحجہ، ذی الحجہ مہینے کی 13ویں تاریخ تک. یکبر و یہلل، آپ کو بتا چکے ہیں یکبر کبر یکبر تکبیرا کہ من اللہ اکبر کہنا، اور یہلل حلل یہلل تحلیلا کہ من لا الہ الا اللہ کہنا. اس سے مراد تکبیرات تشریق ہے. دوبورا، دبر جماعت بار کے معنی پیچھے بعد، اور کل صلاۃ مکتوبۃ ہر فرض نماز کے بعد. صلاۃ مکتوبۃ کے معنی ہر فرض نماز کے بعد. صلاۃ مکتوبۃ فرض نماز، ٹھیک ہے، اسے آپ نوٹ کر لیجئے فرض نماز. اب ترجمہ پورے دیکھ لیجئے. اور میں نے امام کو یوم عرفہ کی فجر سے ایام تشریق یعنی ذی الحجہ مہینے کی 13ویں تاریخ کے اخیر دن کے عصر تک وَكُنْتُ أَسْمَعُ الْإِمَامَ مِنْ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ. یہ جملہ پر غور کیجیے گا، یہ تھوڑا مشکل ترجمہ ہے، آپ کو میں آسانی کے ساتھ کرا دے رہا ہوں. اور میں نے امام کو یوم عرفہ کی فجر سے الی عصر الیوم الاخیر من ایام التشریق، ایام تشریق کے آخر دن کی عصر تک. ایام تشریق کون سا دن ہے؟ یعنی الثالث عشر من ذی الحجہ، ذی الحجہ مہینے کی 13ویں تاریخ کی عصر تک. دوبورہ کل صلاۃ مکتوبۃ ہر فرض نماز کے بعد. صلاۃ مکتوبۃ کے معنی فرض نماز کے.
فرض نماز، ہر فرض نماز کے بعد یکبرو و یحللو، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے سنا۔ کبر یکبر تکبیرا کے معنی اللہ اکبر کہنا، اور حلل یحلل تحلیلا کے معنی لا الہ الا اللہ کہنا۔ تکبیرۃ تشریق سے مراد ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اس کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ پھر سے ترجمہ سن لیجیے۔ اور میں نے امام کو یوم عرفہ کی فجر سے ایام تشریق کے اخیر دن کی عصر تک، یعنی ذی الحجہ مہینے کی 13ویں تاریخ تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کہتا ہوا سنا، یا تکبیرات تشریق پڑھتا ہوا سنا۔